بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. أحسنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتمس ہوں حبیب ابراہیم بن محمد رفیع سے وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتمس ہوں شیخ احمد حسین سے وہ نعت شریف پیش فرمائے. جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے گنگاید کرین علی دین اسلام کا ہے نگین علی حق منزل کا پہلا زین علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی
میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدا حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرے حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد ازدان کہے دوسرا سرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان ہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتمس ہوں حبیب ہادی بن احمد رفیع المرغنی سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جانے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جانیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شکریہ. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہماری محفل میں تشریف لائے
محترم قاضی محمد شہاب الدین نقشبندی صاحب سے آج کے درس میں کلام سماعت فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں محترم قاضی محمد شہاب الدین نقشبندی صاحب سے وہ نعت یا منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں محترم حضرات سے میں ملتمس ہوں کہ نعت کلام کے چند اشعار نظمن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. فرشتوں کو کہاں ذکر نبی سے آج فرصت ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کو کہاں ذکر نبی سے آج فرصت ہے. زمین سے عرش تک سرکار کا جشن ولادت ہے. اللہم صلی علیہ. فقیروں کو بھی جب چاہیں وہ سلطانی عطا کر دیں. فقیروں کو بھی جب چاہیں وہ سلطانی عطا کر دیں. مدینے والے آقا کی عجب شان سخاوت ہے. سبحان اللہ. تصور میں پڑا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں. توجہ چاہتا ہوں حضرات سے ناظرین سے. تصور میں پڑا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں. کبھی خلوت میں جلوت ہے کبھی جلوت میں خلوت ہے. مجھے سرکار کی قربت کا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن مجھے سرکار کی قربت کا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن اگر ان سے نہیں ان کے غلاموں سے تو قربت ہے. کیا اللہ ماشاء اللہ. غم عشق نبی میں کاش کچھ آنسو نکل آئیں. اندھیری رات ہے مجھ کو چراغوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کہیں بھی موت آئے دفن ان کے راز طیبہ میں. کہیں بھی موت آئے دفن ہوں گے راز طیبہ میں. زمین خاک طیبہ سے اگر دل میں محبت ہے. فقیروں کو بھی جب چاہے وہ سلطانی حبیب صاحب آپ کے پاس مائک میوٹ ہو گیا کیا؟ آواز بند ہو گئی. سبحان اللہ. یہ تھے قاضی صاحب جو کلام پیش فرما رہے تھے. ملتمس ہوں محمد زبیر قادری شتاری سے وہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے زبیر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. زبیر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شاید کسی وجہ سے زبیر صاحب
شاید یہ نعت شریف جو پیش فرما رہے تھے وہ نعت جی شریف حضرت زبیر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، میں نعت شریف پیش کر دوں کیا؟ جی جی آپ پیش کر دیجیے ابھی صاحب. کیا ہوا ہے کیا ان کے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے کہ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، اللہم صلی وسلم یہی ہے میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، تیری مستی نظر سے ہے بہار میں کدے میں، وہی میں برس رہی ہے وہی جام چل رہا ہے، یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا ابھی صبح چل رہا ہے ابھی شام چل رہا ہے، ہاں نام تیرا سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے کہیں نام چل رہا ہے، ہاں یہ ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے پوچھتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، ہاں وقتے میں آپ فرماتے ہیں قاسم صاحب کہ میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، ہاں اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے. حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ درست سے آج کے درس کا اپنے خطاب کے ساتھ مزید سلسلہ آگے بڑھائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم نگران مجلس و ناظم مجلس و جمیع سادات گرامی قدر اور مہمان خصوصی، آج ہماری بزم میں شریک مہمان قاضی شہاب الدین نقشبندی صاحب و جمیع احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کے فضل اور اس کی عطا نے الحمدللہ آج 78ویں درس کے لیے
78ویں نشست کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو حاضر رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کے احسان پر شکر کرتے ہیں ہر اعتبار سے کہ جب جب اللہ نے موقع دیا اور جب موقع نہ دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا. الخیر والشر بیدہ. اور جیسا کہ ہم ایمان کے باب میں اور ایمان کے حوالے سے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، بحیثیت طفل بھی جو الفاظ ہم کو سکھائے جاتے ہیں، یاد دلائے جاتے ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہمارے تقدیر کی اچھائی اور برائی سب اللہ کے ہاتھ میں. اس کے معنی کو اگر جہاں یاد دلایا جاتا ہے، اگر عملی طور پر، خیر یہ اساتذہ ظاہر کے ذمہ داریوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس پر کام کریں تو شاید آج جو تباہی ہمارے خود کے اندر ہمارے ایمان کے حوالے سے ہے، جس کا اثر ساری دنیا پہ نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر جو ہے اپنی تکالیف کا یا کوئی پریشانیوں کا ہجوم دیکھتے ہیں تو ان کے سر موڑ دیتے ہیں. تو بجائے اس کے، جیسا کہ ہم دروس تصوف کے اس دورانیے میں بھی کافی باتیں ذکر کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی گزری ہیں کہ صالحین کا نظریہ دیکھنے کا، اولیاء کا دیکھنے کا نظریہ، مشائخین طریقت کا احوال کو دیکھنے کا نظریہ اور ہوتا ہے. آج کل تو وہ ایسا نہیں نظر آ رہا، لیکن اس طرز پر واپس سے اگر تربیت ہو، اس معنی کو تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے پر اگر ان کے قلب میں نسلوں کے اتارا جائے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جن کو معنی سمجھ آیا ہے وہ بھی غلطی پہ ہیں، جن کو معنی سمجھ ہی نہیں آیا وہ بھی غلطی پہ ہیں. جن کو سمجھ آ گیا وہ تو ہر برا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، اور جن کو سمجھ نہیں آیا وہ تو پریشان حال ہے ہی کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. تو یہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو درست کر لینے کی بات ہے. جس کے سمجھ میں آیا وہ کامیاب ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پریشان تھا، پریشان ہے، پریشان رہتا ہے، دوسروں کو پریشانی میں ڈال دیتا. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم سے خطا ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری اپنی سستی اور کاہلی نے اگر کسی حرف صحیح کے ادا ہونے میں ممانعت کی یا ممانعت کا سبب بنے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر رنج و غم کی بھی ہمارے سے مزاج کی رجحان کو چھین لے اور ہمیں سکون و اطمینان عطا فرمائے. ہمارے تمام حاضرین جو ہمیشہ ہمارے ساتھ خاص طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگز کے ذریعے سے دروس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شریک ہونے کو فائدہ مند بنائے اور اس درس کی تعداد
ہمیں تو کبھی ہمیں اس کا کتنا عدد بنے گا، کتنے نشستیں ہوں گی، کبھی اس کے اوپر نہ ذہن تھا نہ آگے ہے. یہ 5 میں بھی ہو جائے تو بس ہے، یہ 50 میں بھی ہو جائے تو ہم صرف اس موقع کو لے کر چلے ہیں کہ یہ درس ہماری نسلوں کی اور ہماری اپنی معلومات کا سبب بنے، تاکہ ہم شریعت پر پھر اس کے بعد طریقت دونوں کو جمع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو چلا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر لا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اسی نیت پر کاربند رکھے انشاءاللہ. الغرض کے ہماری درس کے جو پہلا حصہ ہے، ہم اس کے چند مسائل کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد دروس تصوف کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے جو کل پچھلی نشست میں جن مسائل کا تذکرہ کیا تھا وہ تھا رؤیت ہلال کے حوالے سے. رؤیت ہلال کے حوالے سے کافی شرح و بسط کے ساتھ میں گفتگو ہو چکی ہے، مزید اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جائے گا. کسی کو سوال تھے یا ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ممانعت ایام روزہ، کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی پر آج گفتگو فقہ شافعی کے حوالے سے مختصر انداز میں ختم ہو جائے گی. 5 روز ایسے ہیں، 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ 5 دن یاد رکھیے، یہ 5 دن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ 5 دن یاد رکھیے، تو اس کے بالمقابل جتنے ایام آتے ہیں، جتنے دن آتے ہیں، وہ سارے دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو کون سے 5 دن ہیں جس میں نہیں رکھنا ہے؟ وہ ہے عیدین کے 2 دن، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عین عید کا دن، اب عید کے دن سے مراد 3 دن، عید کے 3 دن نہیں ہے، کہ صرف عید کا دن، جس دن عید ہوتی ہے وہ عید کا دن، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی. اور ایام تشریق کے 3 دن. تو ایام تشریق کے جہاں پہ آپ کو عید الاضحیٰ میں عین عید کے بعد مزید 3 دن جو گزرتے ہیں، عید کے بعد کے 3 دن، جس میں آپ ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایام تشریق، یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحج. ذی الحج کی 10 کو عید کرتے ہیں، 11، 12، 13. یہ 11، 12، 13 تشریق کے ایام ہیں جو عید الاضحیٰ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور عید الفطر میں عید کے فوری دوسرے دن آپ شوال کے روزے شروع کرتے ہیں، یا جو نہیں رہتے تو کوئی بات نہیں، کوئی قضا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل دوسرے دن سے قضا کر سکتے ہیں. یہ 5 دن کل ملا کر یاد رکھیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ حرام ہے. جس نے کیا وہ حرام عمل کیا. اور ایام تشریق کو بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ وہ دن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا واجب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دیکھیے، سبحان اللہ، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
اور کیسے کیسے احکام ہے اس کے. جس دن کھانا پینا رکھا ہے اس دن کھانا پینا ہی ہے، اس دن روزے نہیں. جب اس نے کھانا پینا کا حکم دیا ہے اس دنوں میں کھانا پینا ہی عبادت ہے. اور عید الاضحیٰ میں ضحایا ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، قربانی کرتے ہیں بکرے گائے، جس کی جو حسب استطاعت جو اپنی قربانی کرتا ہے. اس کے بعد قربانی کے بعد اس کے پاس میں خیر کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی خیر برکت ہو جاتی ہے. پھر دوست احباب کے پاس سے جو ہے نا حصے آتے ہیں قربانیوں کے. تو ایک کھانے پینے کے لیے گوشت وغیرہ جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کثرت سے گھروں میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نعمتیں، دوسری نعمت بھی ویسے ہی دروازے رزق کے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے. اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ. یہ ان کھانے پینے اور جمع ہونے کے دنوں میں یہی چیز کرنا مسلمان پر فرض ہے، نہ کہ وہ ان ایام کو روزے میں فاقے میں گزارنے. جب اللہ نے روزے کا حکم دیا تو مہینہ بھر کھانے پینے سے رکے رہنا یہ عبادت ہے. جب اس نے حکم دے دیا کہ نہیں کھانا ہی ہے تو پھر اس دن روزہ بھی نہیں رکھنا، یہ بھی عبادت ہے. دین اللہ تعالیٰ کے حکم کے اطراف اپنے آپ کو باندھ لینے کا نام ہے. جہاں جہاں جیسا جیسا اس کا حکم ہوتا چلا جاتا ہے اس اعتبار سے عمل میں ہم اس کے ہر حکم کے تحت چلنے کو شریعت کہتے ہیں، اور اس کے نور کو دل میں اتار لینے کو طریقت سمجھتے ہیں. اگر روزہ رکھا جائے ان حرام دنوں میں تو روزہ صحیح نہیں ہوگا. ان ایام میں روزے کی افطار کی چیزوں کا کھانا پینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. یعنی کہ اب ایام اکل و شرب ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی کھانا جائے چاہیے، یا اگر نہیں کھائیں گے تو گناہ ہو جائے گا. نہیں، حسب استطاعت ہی کھانا ہے، جتنا کھا سکتا ہے انسان اتنا ہی کھانا ہے. اور یہ کھانا پینا سنت ہے، واجب کے درجے میں کہ نہ کھائے تو گناہگار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں. ہاں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا. مینا کے دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے. تو کیا ہے کہ شافعیہ میں عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں کہ جہاں قربانیاں ہوتی ہیں جس دنوں میں، تو یہ سب دن روزے رکھنا حرام ہو جاتا ہے. شک کے دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ 5 دن کے علاوہ شک کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کے بالکل قریب ہے. اب اگر وہ شخص جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے یا ہر دوسرے دن یا ہر پیر یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور ایسے دن اس کو شک واقع ہوا یا شک کا دن واقع ہوا تو روزہ رکھ سکتا. اب آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ یہ شک کے روزے کیا ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کے دن روزہ رکھنے میں کراہت تحریمی ہے، اور یہی معتمد قول ہے۔ اب شک کا دن کیا ہے کہ شعبان کا 30واں دن شک کا دن کہلاتا ہے۔ شعبان کے 29 روزے کے بعد جو 30واں دن ہوتا ہے وہ شک کا دن ہوتا ہے۔ شک کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب مطلع ابر آلود نہ ہونے کے باوجود چاند نظر نہ آئے اور لوگ چاند نظر آیا بیان کریں، مگر کسی نے دیکھا معلوم نہیں ہوا، رؤیت ہلال کی شہادت واقع نہیں ہوئی، بچہ عورت فاسق یا فاجر رؤیت ہلال میں جو ہے شہادت پیش کر دے، یا خبر کے اندر کوئی قسم کا یقین نہ ہو، تو اس کو شک کہتے ہیں۔ تو ایسے میں اس شک کی کیفیات میں 30واں دن شعبان کا ہو گیا، اور اس دن پیر یا جمعرات کا دن ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے۔ تو جو کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتا، ایسے شخص کو حکم ہے کہ وہ شک کے دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ کہ جن کو نفل روزے کی عادت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک ایسا دن طلوع ہو گیا، کوئی ایسا دن واقع ہو گیا جیسا کہ شعبان کا 30واں دن کہ کل رمضان شروع ہے نہیں ہے، اس پس و پیش میں ہے سب لوگ، اب ایسے میں عام شخص روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ رمضان کے آگے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص خاص دن روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے گا۔ شعبان کے آخری نصف دنوں میں روزہ رکھنا عام انسانوں کے لیے منع ہے، کہ جن کو روزے نفل کی نہ عادت ہے، نہ وہ کبھی نہیں رکھتے، لیکن اچانک شعبان کے آخری 15 دنوں میں رکھ رہے ہیں، عین رمضان سے پہلے آخری کے 15 دن میں رکھ رہے ہیں، تو ایسوں کے لیے یہ منع کیا گیا ہے شافعیہ میں۔ 16 شعبان سے روزہ رکھنا آخری شعبان تک، تو یہ سلسلے غیر متواتر طور پر، غیر مزاجی طور پر اگر شروع کیے جائیں تو بہتر ہے کہ ایسے روزوں سے اجتناب کریں، کیونکہ اس میں شک پیدا ہوتا ہے کہ فرض کے ساتھ آپ نفل کو ملا رہے ہیں، اور نفل کو فرض کے ساتھ جدا ہی رکھنا یہ شریعت کا مزاج ہے، کہ کہیں عام انسانوں میں یہ فکر پیدا نہ ہو جائے کہ ایسا رکھنا شاید ہمیں شریعت میں ہم پر جو ہے صادر کیا گیا ہو، ہم پر واجب کیا گیا ہو، یا کوئی کسی قسم کا مؤکد عمل ہو، تاکید والا عمل ہو، کہیں یہ فکر نہ پیدا ہو یا یہ عقیدہ پیدا نہ ہو، لہذا اس لیے جن کو عادت نہیں ہوتی ان کو روکا گیا ہے۔ ہاں، کوئی ایسے اشخاص ہیں جو ہر شعبان کو پورا، بعض لوگ رجب سے ہی روزے رکھتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی کہ رجب اور شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو یہ شروع سے عادت بنی ہوئی ہے اور وہ رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان دنوں میں قضا روزے رکھنا جائز ہے، شعبان میں، اور خصوصاً شعبان کے آخری دنوں میں بھی اگر کوئی قضا روزے رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا۔ عرفہ کے دن اور عاشورہ کے دن کے روزے یہ زیادہ مستحب ہیں، مندوب ہیں، اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان روزوں کے فوت ہونے پر ان کی قضا بھی لائق اجر و ثواب ہے۔ کفارے کا روزہ شک
شک کے دن رکھا جا سکتا ہے. نظر کا منت کا روزہ بھی شک کے دن میں رکھنا جائز ہے، یعنی کہ وہ دن کہ جب چاند نظر آئے نہ آئے ایسی کشمکش ہو اور شک ہو چاند کے نظر آنے پر، ایسے دن کوئی منت کا روزہ رکھ لیا یا نظر کا روزہ رکھ لیا تو اس کو اجازت ہے. اگر شعبان کی 30ویں رات کو چاند نظر آ جائے 30ویں رات کو چاند نظر آ جائے تو وہ یوم شک نہیں کہلاتا، بلکہ وہ صاف طور پر اگلا دن رمضان کا ہی ہوگا، کیونکہ 30 دن کے بعد ایسا بھی پہلی ہی آتی ہے. ہمارے ہاں 31 دن کا 31 ڈیز کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا اسلام میں. تو 30 دن کے بعد چاند نظر آنے کی بات ہو تو کوئی کہے کہ اس کے بعد کا جو دن ہے وہ رمضان وہ پہلی کا دن ہوگا، اس کا شک ہے تو نہیں، ایسا کوئی شک نہیں واقع. شک جب واقع ہوتا ہے کہ آج 29ویں شعبان ہو اور کل 30 ہے یا پہلی ہے، اس میں کشمکش پیدا ہو گئی تو اس کو شک کہیں گے. اگر مطلع ابر آلود ہو تو شک کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا ہی دن کہلائے گا. چاند نظر نہ آئے اور لوگ بیان بھی نہ کریں کہ چاند نظر آیا تو وہ شک کا دن نہیں کہلائے گا بلکہ قطعی طور پر شعبان ہی کا دن ہوگا. یوم شک کی شرط یہ ہے کہ چاند کے نظر آنے کی خبر پھیلے، مگر کس نے دیکھا چاند کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا. اگر یہ معلوم ہو کہ کس نے دیکھا اور وہ شخص عادل بھی ہو، انصاف والا بھی ہو، تو وہ شک کا دن نہیں کہلائے گا بلکہ صاف طور پر فإنها یوم رمضان کہ وہ رمضان کا ہی دن کہلائے گا. تو کہیں پہ صحیح عادل شخص نے، انصاف والے شخص نے، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بتا چکے کہ عادل شخص کیسا ہوتا ہے، کوئی سچا شخص، ثقہ شخص، مضبوط شخص، ایمان والا مسلمان جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، ایسے شخص کی شہادت لی گئی ہے. اور رؤیت ہلال کی جو کمیٹی ہے یا علماء ہیں انہوں نے اس شہادت کو قبول کر کے اعلان کر دیا ہو کہ کل رمضان کا دن ہے، تو پھر یہ یوم شک نہیں کہلائے گا، شک کا دن نہیں کہلائے گا. شک کا دن جب ہی ہوگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اعلان کس نے کیا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کبھی ہوتا ہے کہ مساجد میں یا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا کسی مستی خور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اعلان حاصل ہونے سے پہلے ہی سائرن وغیرہ بجا دیتے ہیں، اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کیفیات میں شک واقع ہوتا ہے. دو صورتوں میں یوم شک واقع ہوتا ہے. ایک کہ لوگ رؤیت ہونا بیان کریں مگر معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے چاند کو دیکھا ہے. لوگ خالی بیان کر رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا آ گیا آ گیا، کس نے دیکھا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. تو یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے دیکھا ہو کہ جس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ جو شراب میں مست رہتا ہو، یا کوئی کسی کو جنون طاری ہو، پاگل پن ہو، یا کسی کی عقلی حالت کے اندر ثبات نہ ہو، یعنی کہ کبھی عقل ہوتی ہے، کبھی پاگل پن کے دورے آتے ہیں، کبھی ایسا ہو. یا کوئی ایسا شخص ہو تو کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یا جس کی مزاج میں اکثر جو ہے خرافات بھی گزرتی ہیں، اور کسی کو استہزاء کی عادت اتنی ہوتی ہے، یعنی کہ ہنسی مذاق کی عادت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں ہنسی مذاق نکال سکتا ہے، اور بہت سنجیدہ مسائل میں بھی کبھی وہ مذاق کر کے گزر جاتا ہے.
اور لوگ اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں، تو حالانکہ وہ عقلی طور پر اچھا ہے، لیکن مذاق میں، سنجیدہ باتوں میں بھی وہ جھوٹ موٹ بول دیتا ہے، لوگوں کو وقتی طور پر پریشان کرنے، مذاقی انداز کے لیے، تو ایسے شخص کی بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو ایسے لوگوں کی طرف سے اگر کچھ بیان کیا جائے کہ جن کی شہادت یا جن کی گواہی قبول نہیں ہے، تو پھر شک واقع رہتا ہے۔ دوسری صورت جو ہم نے ابھی بیان کی، تو اس میں بھی کچھ کیفیتیں ہیں، وہ یہ کہ چاند دیکھنے والے کی راست گوئی کی نسبت جس شخص کو یقین نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی شخص ایسا ہو جاتا ہے ہمارے محلوں میں یا ہمارے آپس کے جاننے والوں میں کہ جس کی راست گوئی، سچی بات میں فرق ہوتا ہے، جس کی بات کرنے کے مزاج میں کبھی سچائی رہتی ہے، کبھی جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں اگر کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو یوم شک واقع رہے گا اس دن۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ بولنے والا شخص سچ بول رہا ہے تو پھر اس کے اوپر دوسرے دن روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور جس شخص کو یقین نہ ہو بلکہ صرف گمان غالب ہو کہ اس کو کیا اس نے چاند دیکھا ہے، یا اس نے کہا کہ چاند کے جیسی کوئی چیز نظر آئی، یا اس کے دیکھنے میں کوئی احتمال رہ گیا، تو پھر ایسے شخص کی بھی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری ایک اور کیفیت ہے کہ جس شخص کو دیکھنے والے کی راست گوئی کی نسبت شک ہے، تو علامہ باجوری یہاں پہ مسئلہ نقل کر رہے ہیں کہ جس کی راست گوئی پر شک ہو جاتا ہے اس کی گواہی پر روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ تو صاف بات اور سچی بات اور مزاحی انداز میں بھی مسائل کا کے اوپر جو ہے نا توجہ ہونا، یہ سب چیزوں کی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے زبان کی راست گوئی پر جو ہے نا بڑی توجہ دی گئی ہے اسلام۔ ایسے اشخاص کو بھی دائرہ عدل شہادت میں سے خارج کر دیا گیا کہ جن کی باتیں دوہری ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مریض پر امساک واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ اگر دن میں مسافر قیام کرے اور حاملہ یا مرضعہ کی وجہ سے، یعنی کہ جو رضاعت کرتی ہے، کہ جب ان دونوں کا خوف زائل ہو جائے تو، اور پھر بچہ اگر بالغ ہو جائے، دیوانے کو افاقہ ہو جائے، کافر جو ہے، کافر اصلی جو ہے وہ اسلام لے آئے، حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے، تو ان سب کے لیے امساک جو ہے سنت ہے، لیکن جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چاہے تو اچانک بالغ ہو گیا ہے، اچانک افاقہ ہو گیا ہے، پاگل پن چلا گیا ہے، یا عورت ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آ گئی ہے، تو وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، سنت ہے۔ نہیں، اگر رکنا چاہے رک سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح جس کا پاگل پن چلا گیا
اور وہ اصلی حالت میں آ گیا، عقل کی ستھرائی میں آ گیا، تو وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہے تو نیت روزہ کے ساتھ وہ جتنا بھی وقت اس کو عقل کی حالت میں، ہوش کی حالت میں گزرتا ہے، وہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ جو ہے نابالغ تھا لیکن اچانک سے دن دہاڑے وہ بالغ ہوا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھوانا چاہے تو یہ سنت ہے کہ وہ چاہے تو پاکی اختیار کرے اور اس کے بعد میں حالانکہ وہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو سنت میں داخل ہو جائے گا کہ وہ اور لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ میں اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتا۔ اسی طرح کافر اصلی تھا، عین رمضان کے دن اسلام لے آیا، تو وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے باقی کا دن، یا نہ چاہے تو پھر دوسرے دن سے روزہ رکھ سکتا۔ جس شخص نے روزہ نہیں رکھا یا جس نے رات میں روزے کی نیت کی یا جس نے شک کے دن روزہ نہیں رکھا اور پھر معلوم ہوا کہ رمضان ہے، تو ان سب کے لیے، اور مرتد شخص یعنی جو پہلے ہی مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا تھا اور واپس سے پھر اسلام میں آ گیا، تو جیسے ہی اسلام میں آیا وہ روزے کا دن ہے، ارتداد چھوڑ دیا اور اسلام میں آ گیا، تو پھر آتے ہی اس کو روزہ رکھنا واجب ہے اگر روزے کا دن ہو تو۔ ایسا نہیں ہے کہ ارے میں ابھی دن کے اجالے میں آیا ہوں، روزہ پہلے ہی شروع ہو گیا ہے تو اب میں روزہ کیسے رکھوں، ایسا نہیں۔ ایسے شخص کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں آیا، تو پھر ایسے شخص کے اوپر روزہ کنٹینیو کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح جس نے روزہ نہیں رکھا حالانکہ بالغ ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ کنٹینیو کرنا واجب۔ کوئی بھول گیا تھا، بالغ ہے، روزہ نہیں رکھ سکا لیکن جیسے ہی ہوش آیا اس کو امساک کرنا واجب۔ اسی طرح جس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رمضان ہے اور اس کا روزہ، اس نے صبح سے روزہ کی نیت نہیں کی، لیکن جس وقت اس کو معلوم ہو گیا کہ آج رمضان ہے تو پھر اس کو وہیں سے روزہ کا امساک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس میں اس کو روزے کی ابتدا کرنی ہے، اور اس سے پہلے ہم جن دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے ہم وہ دن بھی بیان کر چکے۔ انشاءاللہ مبطلات الصوم کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بات کریں گے کہ وہ چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج انہی چند مسائل کے ساتھ میں گفتگو فقہ شافعیہ کا اتمام کرتے ہیں کہ اگر کسی کو سوالات ہوں تو وہ اپنے سوالات لکھ رکھے اور یا چیٹ باکس میں ابھی بھی ڈال دے، ہم بعد میں اس کو پڑھ لیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی بات انکلیئر رہی ہو، نہیں صاف سمجھ میں آئی، تو وہ پھر اس بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ ہم بغیر ہمارے وقت کو ٹالے کے ہمارے درس کے اگلے حصے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، اور وہ درس تصوف کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے موقع پر ہیبت و انس جو تصوف میں احوال میں سے ایک حال ہے، ہم نے اس کا
بیان کیا جو اسپریچول اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ ہے، ہم نے اس کی گفتگو کی الحمدللہ قرآن و سنت کے حوالے سے۔ اب آگے سیدنا امام عبداللہ العیدروس الاکبر مزید دوسرے حال کا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وقال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا به وبأسراره وأنواره وعلومه وفهوم نفحات دلالة الدين والدنيا والآخرة من الأحوال التواجد والوجد، ومن الأحوال التواجد والوجد، فالتواجد إظهار الوجد على نفسه وطلب حصول الوجد في نفسه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والوجد ما يرد على قلبك من غير تكلف، والوجد من ثمرات الأوراد، فمن أوراده في الطاعات يكون وجده أكثر. فرماتے ہیں کہ احوال میں سے یہ ہے کہ تواجد اور وجد، اب یہ بڑا اہم موضوع اس لیے بھی ہے کہ آئے دن وجد کے ویڈیوز بہت عام ہو رہے ہیں اور اہل سنت بدنام ہوتا ہے ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا پر ڈالنے سے۔ وجد کی کیفیت ہے، اگر وہ سچا بھی ہے تمہیں وجد کو لوگوں کے سامنے پبلکل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو پبلسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ وجد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی عقل جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتی، اس کی عقل کے ساتھ وہ کسی اور عالم میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، احباب سے مطلب وہ مسلمان جو یہ نادانی کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں یوٹیوب وغیرہ، یہ کئی چیزوں میں فتنہ بھی ہے، کئی چیزوں میں ہم اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جن چیزوں میں فتنہ ہے ان فتنوں میں سے ایک یہ کہ نادان مرید، نادان بے وقوف دوست وہ کیا کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ کیا چل رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور وجد کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ اتنا لوگوں کے سامنے وجد کا نام لو، تو ابھی بھی ہمارے سامعین میں بھی بہت سارے لوگوں کو وجد کہو تو شاید یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے نا قوالی ہوتی ہے، اور قوالی میں جو ہے نا کہیں پہ کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی کو وجد کہتے ہیں، اس کو وجد نہیں بولتے۔ وجد کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ سنیے سیدنا امام عبداللہ العیدروس، یہ وجد کا معنی صرف سیدنا عبداللہ العیدروس کے حوالے سے نہیں کہہ رہے، یہ تعریف کسی بھی تصوف میں، کسی بھی مشایخین طریقت کے پاس، کسی بھی سلسلے کے بزرگوں نے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ سماع میں بیٹھیں اور کوئی شعر پر کیفیت آ جائے تو اٹھ کر ناچنے لگ جانا ہی وجد کہلاتا ہے، نہیں۔ تو ہم فی الحال سیدنا عبداللہ العیدروس کے نہج پر ان کی بیان کردہ کتب کے حوالے سے احوال کو واضح کرتے کرتے من حیث المجموع تمام سلاسل اولیاء کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کا رد کرتے بھی چل جائیں گے کہ جو نہ صرف سیدنا عبداللہ العیدروس بلکہ دوسرے مشائخین نے بھی ایسی تعریف جہاں نہیں کی اس کو واضح کر دیں گے۔
یہاں پہ بس ہم صرف تواجد اور وجد کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہے جو آج ہم مکمل کریں گے۔ فرمایا کہ احوال میں سے دو چیزیں ہیں، مرید سالک کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے تواجد۔ تواجد کیا ہے؟ وہ اظہار الوجد علی نفسہ، جو اپنے آپ سے، اپنی کیفیت سے، اپنی چاہ سے وجد کا اظہار کرنا۔ جیسا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت میں یا نعت پاک ہے یا کوئی اسی طرح کوئی ایسا کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے آپ کے قلب کو اتنا مانوس کر دیتا ہے کہ آپ کے قلب کو اتنا اٹیچ کر دیتا ہے کہ جس پہ آپ کے اندر ایسا اثر پیدا ہو اور آپ اس کا اظہار کریں اپنی چاہت سے، جیسا کہ احباب میں دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی شعر یا کوئی قرآن کی آیت اتنا دل کو گزر کے رکھ دیتی ہے، جیسا ابھی آپ کو مثال کے طور پر اگر دیں تو ائمہ صالحین کبھی کبھی نماز کے اندر یا کبھی غیر نماز میں بھی قرآن کی تلاوت میں کوئی آیت پر ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ بار بار اسی کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک عجب مزہ اور دروازے، اس کے معنی کے دروازے ان کے دل پر ایسے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اسی میں گم ہو جاتے۔ اب بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے میں پیچھے بیٹھے ہوئے من چلے لوگ، ان کو خبر نہیں ہوتی، وہ تو لقمہ دینا شروع کر دیتے یا کوئی ایسا سوچنا نہیں امام صاحب کو غلطی ہو گئی یا فلاں ہو گیا۔ کیفیات جدا ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کئی موقع پر دیکھا ہوگا کہ ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ وہی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور بار بار تلاوت، یہ اظہار ہے اس وجد کا جو ان کے اندر، ان کے قلب و روح پر طاری ہے، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کیفیت وجد کو محسوس کرنے کے لیے بھی ریپیٹ کیا جاتا۔ کبھی ہوتا ہے کہ وجد کا وارد ہونا اور اس کے بعد میں ریپیٹیشن یا کوئی چیز پر کیفیت کا بند جانا یا آنسوؤں کا چھلک جانا یا ہیبت و لرزہ طاری ہو جانا یا خوف خشیت پیدا ہو جانا، یہ سارے وجد کی کیفیات میں سے وجد کی شکلیں ہیں۔ اب نماز میں وجد ہوگا تو انسان ناچنا شروع کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ناچنے کو وجد نادان بے وقوف لوگوں نے سمجھا، یہ بھی وجد ہے کہ آنسو چھلک جاتے، یہ بھی وجد ہے کہ ہیبت و لرزاں طاری ہوتا ہے، دل کانپتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حالت نماز میں کئی دفعہ آیات خوف اور عذاب پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور اس وجد میں کبھی کبھی یہ کہتے کہ کاش عمر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ وجد کی کیفیات، کاش عمر پیدا نہ کیا جاتا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشغلہ تھا کہ جب خلافت پر فائز ہوئے
مقام خلافت پر جلوہ افروز تھے، تو رات کو اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے شہر میں گشت کرتے تھے راتوں کو. تو ایک بوڑھی عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، تو وہاں سے کچھ رونے کی آواز ان کو سنائی دی. تو تھوڑا قریب ہوئے کہ کہیں اس کو ضرورت اور حاجت ہو اور میں اس کی پوری نہیں کر رہا تو کہیں اللہ کے پاس جواب دہ نہ ہوں. اس صورت سے، اس وجہ سے قریب ہوئے، اور اس کے دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد اس کی آواز کو سنا تو کیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ایک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے کوئی جملے دہرا رہی ہے اور کچھ اشعار پڑھ رہی ہے. وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آئے کہ رات کا ایک گہر خاصا اچھا حصہ وہیں پہ دروازے پہ کھڑے رہے، اور وہ سنتے گئے، روتے گئے روتے گئے روتے گئے، حتیٰ کہ بے ہوشی کی کیفیات بھی طاری ہو. اس کو کہتے ہیں وجد. بعد میں جب وہ خاموش ہوئی تو دروازے پہ دستک دی. اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ عمر بن خطاب ہوں. ایسے ہی امیر المومنین خلیفہ وقت دروازے پر ہے. عورت نے کہا خلیفہ وقت کا کہ وہ ایک کیفیت استقبال اس کے پاس میں پیدا ہوئے. اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرے گھر کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں وہ اشعار سننا چاہتا ہوں جو تو دہرا رہی ہے، جو تو رات کے اس حصے میں دہرا رہی تھی. ہوش میں آئے تو پھر سے آواز دی اور کہا کہ پھر سنا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی تھی، اور میں وہ زمانہ یاد کر رہا تھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا. تو اس نے پھر سے پڑھے، پھر روتے روتے غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے. پھر اٹھے، پھر گزارش کی. بتایا جاتا ہے کہ رات میں 3 سے 4 دفعہ بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، پھر پڑھایا، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آئے. یہ مشغلہ وجد کہلاتا، یہ کیفیت ہے. ناچتے نہیں تھے، اٹھ کے چیخا نہیں مارتے تھے، لوگ کیا کیا نہیں معلوم بہت بدنام کر چکے ہیں تصوف کو، طریقت کو، اہل سنت کو. افسوس یہ ہوتا ہے کہ نام پھر علماء کا بھی ہے. پھر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خاندان تصوف و طریقت سے اجازتیں لی ہیں، ایسے علماء ہیں، اور بھری دنیا یوٹیوب پر دیکھ رہی ہے اور تماشے کر رہے ہیں. اللہ آپ کا وجد ہو تو اس کو سلامت رکھے، لیکن یہ لوگوں میں بتانے کے لیے نہیں، یہ اس کیفیات کو بدنام کرنے کے لیے نہیں. خلافتیں، پیری، مریدی، یہ ان سب چیزوں کے لیے نہیں تھی. لوگ بدنام کر چکے. اسی وجہ سے کئی ایسے عقل اور شعور رکھنے والے نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ چیزیں بتا بتا کر گمراہ کرنے والے اس راستے سے ہٹا رہے. اور ہمارے اہل سنت کے بچوں کا کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا کیا ہے کہ جن کو تصوف و طریقت اور پیری مریدی سے کچھ وابستگی ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے.
وہ کیا سمجھتے ہیں کپڑا ڈالو منہ میں پان ڈالو پھرتے رہو اور اسی کو طریقت سمجھتے ہیں اور طریقت کے نام پہ انہیں کسی نے بھٹکا دیا اور انہوں نے کسی نے شاید کسی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ولایت گشت کرنے سے ملتی ہے، خالی ادھر ادھر پھرنے سے ملتی ہے، کبھی جا کر کسی فقیر کے بازو بیٹھ جانے سے ملتی ہے، درگاہ درگاہ پھرنے سے ملتی ہے، قوالی لگا دیے، راستہ ایک عجب کیفیتوں میں ایک عجب باتوں میں نکال دینا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ ہرگز تصوف نہیں ہے، یہ ہرگز طریقت نہیں، صرف منچلا پن ہے۔ وہ جو اولیاء تھے، وہ جو اس مقام و منصب والے تھے، یہ ان کا ایک مقام ہے، وہ پورا تصوف اور طریقت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اولیاء کے مقامات کی جب بات کر رہے تھے تو ہم نے اس دوران میں یہ سب چیزیں پچھلے دروس میں واضح کی کہ ہر ولی کو ایک رتبہ اور ایک درجہ عطا ہوتا ہے، وہ اسی درجے کے اور اسی مزاج کے ارد گرد اس کی ولایت رہتی ہے۔ بال بڑے کر لینا، بکھیر لینا اور کہتے ہیں کہ بس یہی ہے۔ ہزار طریقے ہیں لوگوں کے، ہزار عجب نشانیاں بنا لی ہیں ہر ایک نے، وہ نہیں ہے اور ہر وہ بات نہیں ہے۔ تصوف بھی صفائی مانگتا ہے، چاہے وہ لباس کی ہو، امامے کی ہو، آپ کے چہرے کی ہو، ہاؤ بھاؤ کی ہو۔ جب تک لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے آپ کے قریب ہونا پسند نہیں کریں گے تو آپ کی دعوت کے قریب کیا ہوں گے؟ عجیب ماحول۔ تو وجد تواجد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر اظہار پیدا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابکو، کہ رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے کا دکھاوا کرو، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ اس لوگوں کو دکھاؤ نہیں کہا ہے، جب اللہ کے حضور رہو تو اللہ سے اپنے معافی مانگتے ہوئے، گناہوں کی ندامت اختیار کرتے ہوئے رونے کا حکم دیا۔ اگر نہیں رو سکتے، رونا نہیں آتا کسی کو، کہا کہ رونے کی شکل بناؤ، رونے کے ہاؤ بھاؤ دکھاؤ کہ اے اللہ میں نادم ہوں، بتانے کا یہ مقصد۔ اس کو تواجد کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں، جو فی نفسی ہی رونا تو نہیں ہے لیکن رونے جیسا ہے۔ تو جو فی نفسی ہی وجد نہیں ہوتا لیکن وجد کا ایک اظہار کی شکل بن جاتی ہے، اس کو تواجد کہتے ہیں۔ پھر وجد کیا ہے؟ فرمایا والوجد ما يرد على قلبك من غیر تکلف، کہ وجد یہ ہے کہ جو قلب سالک پر، سچے سالک کے دل پر وجد اترتا ہے، ما يرد على قلبك، جو تمہارے قلب پہ اترے۔ قلب پہ جب اترتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ضبط ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو وجد ایسا بھی آتا ہے، کوئی کسی کے قلب پر وجد اترتا ہے، قلب کیفیات قرب الہی کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے اور بازو والے کو بھی خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی وجد کہتے ہیں۔ ما یرد علی قلبک من غیر تکلف، اس کے لیے کوئی تکلف نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی
محنت نہیں ہوتی، کوئی ایفرٹ نہیں لگتا، یہ صرف وہاں سے آتا ہے، یہ یہاں پہ اتر جاتا ہے، انسان کے تخت پر، انسان کے دل پر اتر جاتا ہے۔ وقلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ تو جب اس مومن کے ایمان کا کمال کسی درجے میں پہنچ جائے، وہ چاہے تنہائی میں ہو یا چاہے کوئی مجلس میں ہو، یا کوئی کیفیت سماع ہو یا ثناخوانی ہو، یا کیفیت سماع قرآن ہو، یا ذکر ہو، یا خلوت ہو، اکیلا پن ہو، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف قرب ایسا بڑھ جائے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے کمال کے اس لحظے میں اس کے تخت پر اللہ تعالیٰ، دل کے تخت پر اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہو جائے، وہاں پہ وجد ہوتا ہے، وجد ہوتا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ماذا تقول فی حق اہل التصوف، کہ آپ اہل تصوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے ان کے سامنے ہی بیٹھے بیٹھے ان کا انکار کر دیا۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ تم ان کو برا بھلا مت کہو، اہل تصوف کو۔ انہوں نے کہا کہ وہم یرقصون، یہ کہتے ہیں کہ وہ یسمعون و یرقصون، کہ وہ سماع کرتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں اور ناچتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ ناچنے والوں کو چھوڑو، لیکن تم اہل معرفت اور اہل تصوف کے بارے میں یا ان کے وجد کے بارے میں کچھ مت کہو۔ فإنها لحظة من لحظات الربانية التي فيها يجد شوق لقاء سبحانه وتعالى في قلبهم ويتغمضون في التقرب۔ الفاظ تو اس کے پورے یاد نہیں آ رہے جو عربی کی عبارت تھی، لیکن فرمایا کہ تم اہل اللہ کے اس وجد کو یا ان کیفیات کو تم نہیں جانتے کہ وہ جب رقص کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی قرب میں، اللہ کی معیت میں، اللہ کی معیت میں، اللہ کی صحبت جو ہوتی ہے، اللہ کی صحبت میں وہ ایک ایسا لحظہ ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور اس کیفیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت اور ملاقات کا شوق جب ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ظاہری کیفیات میں، اپنی مزاج میں نہیں ہوتے، اور ان کے اندر اس قرب کی لذت کی وجہ سے اور اس معیت، اس صحبت، اللہ تعالیٰ کی سنگت کی اس لحظے کی وجہ سے ایسا رنگ طاری ہوتا ہے کہ وہ رقص کر بیٹھتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل نے خود بنفس نفی سے روکا برا بھلا کہنے سے، اور اس کا نفع اٹھایا آج کے بے وقوف نام نہاد متصوفہ نے اور نام کے صوفیوں نے۔ اس کیفیت کے اندر اتنی سچائی ہوتی تھی، اور آج کی کیفیت میں اتنی بدکاری ہے، اتنا تماشے ہیں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا فرمان لیجئے اور یہاں پہ سیدنا امام العیدروس کا فرمان لیجئے، دونوں میں مراد ایک ہی ہے، کیا؟ ما یرید علی قلبک من غیر تکلف، تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی کوشش کے، بغیر کسی چاہ کے، وہ خود ہی
وہ ایک ایسی کیفیت اور ایسا حال ہے جو دل پر اترتا ہے. والوجد من ثمرات الاوراد. اور سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں وجد ورد کا، اوراد و وظائف کا حل ہوتا ہے. وہ کثرت ذکر سے آتا ہے. جس کو ذکر ہی نہیں کرنا آتا، وہ نوجوان بھی جا رہے ہیں مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ عالم کیسے کیسے مشائخین بھی ہے، کیا کون ہے، ان کو کیفیت آ جا رہی ہے وہ بچوں کو. ارے ظالم، تمہیں طہارت نہیں معلوم ہے ابھی، اور تمہارے اوپر وہ پاک کیفیت تمہارے اوپر اتر جائے گی. تم اپنے پیر کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو، تم خود حالت پاکیزگی میں نہیں ہو. کئی ایسے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جن کو طہارت لینا نہیں معلوم، جن کو غسل کرنا نہیں معلوم، وہ اپنے پیر 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 کہتے ہوئے منگل بن جاتے ہیں، چار شمبا بن جاتے ہیں. کہ جس کا دامن سمجھ میں آیا پکڑ لیے. یا اگر کوئی پیر صحیح بھی ہو، ہم نہیں معلوم کہ آج کل کیا چل رہا ہے، یہ کون سا کاروبار ہے، یا کون سا مزاج ہے، کون سی دعوت و تبلیغ ہے دین کی کہ جس کے اندر ایسا مزاج بنایا ہے. ارے طہارت، صفائی ستھرائی اولین شے ہے جو عبادت سے پہلے ضروری ہے. جس کا خود بدن پاک نہیں ہے، اس کی روح اور قلب کیسے پاک ہوگا؟ پہلے ظاہر پاک ہوگا، وہ عبادت کرے گا، دل میں ذکر کی پھر کیفیات، ذکر کا نور بڑھتے 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 وجد پیدا ہوتا ہے. وجد پیدا ہوتا ہے، اور جتنا ذکر کثرت سے ہوتا ہے اتنا زیادہ عبادات بڑھ جاتی ہیں. فرما سیدنا امام عبداللہ العیدروس اکبر نے فمن اورادہ فی الطاعت یکون وجدہ اکثر. جس کا جتنا عبادت بڑھ جائے، جتنا ذکر بڑھتا ہے، اتنی عبادتیں اطاعتیں بڑھ جاتی ہیں. اطاعت سے مطلب صرف نمازیں نہیں ہوتی ہیں، روزے نہیں ہوتے. اطاعت سے مطلب ہر اس سنت رسول کا احیاء ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں. ہر چیز کا لحاظ ہے. اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے شوہر، پھر اپنے دوست، اپنے پڑوسی، دشمن. بازار میں نکلو تو لین دین میں، لینے کوئی چیز، کوئی خریداری کرنے نکلو تو وہاں پہ، تو ہر چیز میں جب لحاظ اطاعت کا پیدا ہوتا، اطاعت زیادہ ہو جائے، ذکر ہو، اطاعت ہو، بندگی ہو، اس کا نور پیدا ہوتا چلا، دل صاف ستھرا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار بنے، اتنا زیادہ وجد پیدا ہوتا، اتنے زیادہ وجد کی کیفیات ہوتی، وجد پاک ہوتا ہے. پھر مثل یحییٰ اگر عبادت کے لیے وادیوں میں چلے جائیں تو ساری وادی کے ساتھ ساتھ وادی میں چرنے والی بکریاں تک جن کی آوازیں سن کر اپنا کھانا پینا بند کر دیں، ان کو کہتے ہیں کہ وجد یہ ہوتا ہے. ان کو کہیں گے کہ یہ فہو الوجد الحقیقی. تو یہ معاملات وجد اور تواجد کے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقام اور اس حال کو صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں سمجھنے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نصیب میں وہ وجد لکھے جو حقیقی وجد ہے، کہ جہاں پہ وہ قرب ہوتا ہے، جہاں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جہاں اس سے مزہ ملتا ہے، وہ لطف ہوتا ہے، وہ اللہ کی سنگت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا سالک بنائے، سچا مرید بنائے. اللہ سچے
طور پر سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل سلاسل سے جہاں جہاں وابستگی ہے ان تعلیمات پر، ان مشائخین کی حیات مبارکہ پر صادق طور پر، سچے طور پر عمل پیرا رکھے، وابستگی دے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نور کو پیدا کرے، اس نور کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس نور کو پھر ایسا منور فرما دے، اس نور سے ایسا منور بنائے کہ پھر ہم مستنیر ہو جائیں، کہ جہاں ہم چلیں اللہ تعالیٰ وہاں نور بکھیرنا شروع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شریعت و طریقت کا مزاج عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے، ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے، ہر ایک کی دل جوئی کرتے ہوئے، ہر ایک ایمان والے کے ایمان اور اس کے درجے کا، چاہے وہ درجہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنائیت کے ساتھ چلنے کی اور اپنے ہم قدم بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو حوادث کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کے ابتلاءات کو، ان کے تکالیف کو، ان کے امتحانات کو آسان فرمائے، سکون عطا فرمائے، ابتلاءات کے بعد راحتیں اور اطمینان عطا فرمائے، سکون ظاہر و باطن عطا فرمائے۔ جہاں کہیں پریشان حالی ہے مسلمانوں کے اندر، ہمارے احباب کے اندر، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں، اور جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر جگہ پہنچتی ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل کے ساتھ حضور کی اس امت کی تکالیف کو دور فرمائے اور تنگ دستیاں دور فرمائے، فراوانی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے، نور علم عطا فرمائے، آگہی و شعور عطا فرمائے، علم کی پختگی عطا فرمائے، اور اکابرین کی صحبت اور صالحین کی صحبت ان کا مقدر فرمائے، ظاہر و باطن کا تزکیہ فرمائے، جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اگر کوئی سوالات ہو تو شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سوالات ہیں تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ جیسا کہ درس کے دوران فقہ شافعی کے آپ نے فرمایا کہ بچہ بالغ ہو جائے تو روزے کے لیے، تو وہ تھوڑا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بلوغت کا، یعنی بچی کی بلوغت کے معنی سمجھ میں آ سکتے، لیکن بچے کا تھوڑا، یعنی اس کا روزے سے تعلق۔ یعنی کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے نابالغ تھا لیکن عین رمضان کے چلتے ہوئے وہ بالغ ہو جائے، تو امسا کے روزہ کہتے ہیں کہ جب اسی حالت میں بالغ ہونے کے بعد چونکہ فرض ہو جاتا ہے، بلوغت سے پہلے فرضیت نہیں ہے، تو بالغ شخص کے اوپر ہی روزہ فرض ہے، تو جب بالغ ہو جائے تو پھر وہ بعد طہارت کے وہ اور لوگوں کے ساتھ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، یعنی کہ جو
جس بھی وقت میں وہ بالغ ہوا اس کے بعد وہ پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد اگر چاہے تو چونکہ فرضیت نے اب وہ فرضیت کے دائرے میں آ گیا تو اگر وہ چاہے تو اس کے لیے سنت یہ ہوگا کہ وہ روزے کو کنٹینیو کرے. اگر وہ نہ کرنا چاہے یعنی کہ اس دن کو گزارنے کے بعد صحیح انداز سے صحیح معنوں میں سحر کرنے کے بعد سے وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ ویسا بھی کر سکتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ جہاں فرضیت طاری ہوئی سنت کا مقام ہے، تو پھر جہاں فرضیت طاری ہوئی وہیں سے چاہیں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں روزے کو. جزاک اللہ. کوئی اور سوال کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال ہو اگر تو شریک کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر نہیں ہے تو درس کا اختتام. غالباً کوئی سوال نہیں ہے تو بالآخر ہمارے محترم نگران دروس حبیب عمر بن عبداللہ العطاس صاحب کے بڑے بھائی حبیب محمد بن عبداللہ العطاس وہ بیمار ہیں، سخت علیل ہیں، تو دعا کی درخواست کی گئی. ہم حاضرین کے ساتھ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، صحت یابی میں تبدیلی فرمائے، ان کی تکالیف کو سکون کے ساتھ میں خوشحالی کے ساتھ میں بدل ڈالے، اور ان کے گھر میں پریشان حالی ہے ان کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون و صبر عطا فرمائے. جملہ بیمار اور پریشان حال کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں اور بیماریاں صحت و سلامتی میں اور خوشحالی میں بدل ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر احباب حبائب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، عافیت دے، عمر دراز دے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خدمات دین انجام دلواتا رہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الفاتحہ لحضرت النبی. آمين 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 اللهم آمين. اللهم لا جمعنا هذا جميع مرحوم ولا تفرقنا معه فرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.